السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. آج ہمارے ساتھ اقبال کے ایک ایسے شاہین موجود ہیں کہ جنہوں نے اقبال کے کلام پڑھ کے سوشل میڈیا میں دھوم مچائی ہوئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سفیان شمس، جنہیں سوشل میڈیا میں بہت ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے. بالآخر ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا. تو آئیں ہم آپ سے ملاتے ہیں، ان سے ہم ان کے بارے میں ہی پوچھیں گے، ان سے اشعار بھی سنیں گے. تو السلام علیکم سفیان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک. کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ صرف شعر و شاعری پڑھ رہے ہیں یا کچھ پڑھتے وڑھتے بھی ہیں؟ نہیں، اسکول جاتے ہیں اور مدرسے بھی. کون سی کلاس میں؟ 6. اچھا، 6 کلاس میں اسکول پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بہت سارے شعراء کے آپ نے اشعار پڑھے، پسندیدہ شاعر آپ کا کون سا ہے؟ علامہ اقبال. اچھا، علامہ اقبال آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں اور ہم سب کے پسندیدہ شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں. سفیان ذرا یہ بتائیں کہ آپ جب اشعار پڑھتے ہیں تو آپ کس کی کاپی کرتے ہیں، یعنی کس کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کسی کی کاپی نہیں کرتا. اگر علامہ اقبال ہوتے تو ان کی کاپی کرتا، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا. زبردست. اگر اقبال ہوتے تو ان کی کاپی کرتے ہیں، ابھی کسی کی کاپی نہیں کرتے. یہی اچھی چیز ہے کہ ہم خود سے کچھ کریں بجائے ہم کسی کی کاپی کریں. اچھی بات ہے، کاپی بھی کرنی چاہیے، لیکن جو چیز آپ کی خود کی ہوتی ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. تو ہم سفیان سے سنتے ہیں، اشعار بھی سنتے ہیں. سفیان، سب سے پہلے تو ہمیں نعت سنائیں. آپ کی جو نعت سوشل میڈیا میں وائرل چل رہی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امنٹے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خوانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پر گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمخوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدابار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے. سفیان، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اگر کچھ اشعار آپ کو یاد ہو تو سنا دیں. بالکل. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ کمر سم و شتر و قاطر و ہمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دید ہے مو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.
پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز سے اشعار پڑھتے ہیں، اور ان کا لہجہ، ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کا تلفظ، ماشاء اللہ ہر چیز کمال ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ جاتے ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعائیہ نظم آپ کو یاد ہو تو اگر آپ سنا دیں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خوددار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. بڑے خوبصورت اشعار پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں، چونکہ بات شعر و شاعری میں ہی چل رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی جواب بھی آپ اس طرح سے دیں جو شعر و شاعری میں ہو. نوجوانوں کو کوئی جواب پیغام اگر آپ دینا چاہیں. میں کیا دے سکتا ہوں، علامہ اقبال نے دیا ہے پیغام. ضرور سناؤں؟ ارشاد کریں. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہیں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت اشعار اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود سے سفیان شمس. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.